کتنے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جن پر لوگ یقین ہی نہیں رکھتے، کتنے فرامین کا انکار لوگ کر دیتے ہیں۔ کیا سوال ہوا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امی جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ بتائیے کہ قبر کا عذاب حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ ایک پورا گروہ اس میرے پیغمبر کے فرمان کو نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا انکار کر دیتا ہے۔ ہمارا یقین ہے اس پر کامل کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، ہمارا یقین ہے اس پر کامل کہ گناہگار کے لیے قبر کو جکڑ دیا جاتا ہے، ہمارا یقین ہے اس پر کہ نیک شخص کے لیے قبر کو کھول دیا جاتا ہے، ہمارا یقین ہے اس پر کہ قبر کے اندر سوال و جواب ہوتے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے، ہمارا اس پر یقین ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قبر کے اندر بندہ اگر گناہگار ہو اس پر عذاب ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جو انکار کر دے پھر ان کا کیا یقین ہے؟ ان کا کیا یقین ہے؟ وہ کس وجہ سے انکار کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اپنے ذہن کے دوڑے دوڑاتے ہیں۔ بتاؤ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنا اور آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، سلامتی والا بن جانا، اس کو ذہن تسلیم کرتا ہے؟ نہیں کرتا کبھی بھی ذہن تسلیم۔ یہ جو نوکرانی ہے اس کا تیل کے اندر جانا اور اس کے لیے سکون کا باعث بن جانا، یہ ذہن تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس کو ماننا ضروری ہے، کامل اس پر ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قرآن ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ اتنا یقین کامل ہو جائے، زہر چیز بری لگ رہی ہو، زہر چیز نقصان والی لگ رہی ہو، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا قرآن آ گیا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر اتنا ایمان، کیا فرمایا؟ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کہ انسان سارے خسارے کے اندر ہے مگر وہ جو ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ شروع کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو چیز سمجھ نہیں آتی اسی پر ایمان لانا، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ جو آپ نے نظروں سے دیکھا، جو آپ نے کانوں سے سنا، جو آپ نے اپنے ناک سے سونگا، اس کا تو آپ کو علم حاصل ہو گیا، وہ تو آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ مانتے ہیں، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ مان لینا، اس کو تو کامل ایمان کہتے ہیں۔ اور قرآن، حدیث اور پورا اسلام، پورا دین یہ غیب پر مبنی ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر قبر کا عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں دکھا دیا جائے اور قبر کو بند کرنا کھولنا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دیا جائے، جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہمیں دکھا دی جائے، اگر ہمارے سامنے یہ وحی نازل ہوتی، قرآن ہمارے سامنے نازل ہوتا، حدیث ہمارے سامنے نازل ہوتی، فرشتہ لے کے آتا، ہم اس پر اتنا کامل یقین نہ رکھتے جتنا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ اپنی آنکھوں دھوکہ کھا سکتی ہے، میرا دل دماغ دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا یقین رکھتا ہوں کہ اس کے معاملے کے اندر میں کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، میں اس کو مانتا ہوں کیونکہ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، میں اس کو مانتا ہوں کیونکہ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ رب العالمین کی وحی ہے، اس پر آپ ایمان لے کے الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنا چاہتے ہو پھر اللہ کے قرآن پر، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ایمان لے کے آ جائیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پیغمبر پاک علیہ السلام دے زیاد بن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام دے
اس پیارے صحابی دی وفات مبارکہ ہوئی ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دی میت نو چک کر کے صحابہ جا رہے نے جاندیاں صحابہ کرام نو ایویں معلوم ہویا جویں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دی جو میت پاک میت مبارکہ ہے وہ بڑی ہلکی پھلکی سارے صحابہ کہنے لگے کہ یار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لگتا ہے ان کی کوئی نیکیاں نہیں ہیں اس لیے ان کی میت جو ہے وہ ہلکی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ان کی میت بڑی بھاری ہے بڑا گناہ گار بندہ ہے. کیا تصور ہم نے کر لیا صحابہ کیا سمجھتے تھے جس کی میت ہلکی ہوتی سمجھتے کہ اس کے اعمال نہیں ہے اعمال کم ہے اس وجہ سے اس کی میت ہلکی ہے کیونکہ وزن جو ہوتا ہے وہ اعمال کو ہوتا ہے اعمال کا وزن ہوتا ہے. صحابہ سمجھے کہ اس کی جو میت ہلکی اس وجہ سے اس کے اعمال نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں پتہ چلیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اس پیارے صحابی دے بارے گلاں ہو رہیاں نے اے باتاں ہو رہیاں نے پیارے پیغمبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار مدینہ فرمان لگے او میرے پیارے صحابہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دی میت دے تے شک شبہ نہ لاؤ ہمیں اپنے تجربے نہ کرو اپنے ذہنوں نہ دوڑاؤ اپنی زبانوں نہ دوڑاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی میت اس وجہ تو ہلکی ہے کہ اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں نو بھیجے اور 70,000 فرشتوں نے آپ دی میت پاک نو کندھا دیتا ہوا ہے. اس لیے میرے صحابہ یہ میت ہلکی ہے 70,000 فرشتوں نے کندھا دیا ہوا. اور صحابہ نے نہیں پوچھا کہ اللہ نبی فرشتے نظر کو نہیں آتے اسی مطلب ہٹ جائیے اسی کا اندر نہیں آپ پہ فرشتے قبرستان پہنچا دیں گے. صحابہ نے سوال نہیں کیا کیوں یہ پیغمبر کا فرمان آ گیا یہ پیغمبر کی حدیث آ گئی پیغمبر کی بات آ گئی اس پر کامل یقین ہو گیا کہ پیغمبر علیہ السلام جو بولتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے قبر میں عذاب ہوتا ہے نہیں ہوتا سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے نہیں ہوتا. سعد بن معاذ کے جو میت ہے اس کو فرشتے جو ہے کاندھا دے رہے ہیں اور نبی پاک فرما رہے ہیں 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں وہ اس کو کاندھا دے رہے ہیں. صحابہ نے سوال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی فرشتے ہمیں تو نہیں نظر آ رہے اللہ کے نبی ہم اس میت کو چھوڑ دیتے ہیں خود ہی پہنچ جائے گی نہیں سوال کیا صحابہ کرام نے. اب اگلی بات سننا اور اپنے ایمانوں پر ذرا غور کرنا اپنے اعمال پر غور کرنا میں اور آپ غور کریں اس بات پر. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو پہنچایا گئے قبرستان دے اندر آپ دا جنازہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا پڑھان تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو آپ نے قبر دے اندر دفن کر دیتا ہے. دفن کرن تو بعد اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی صحابت قدمی واسطے دعا کرو اللہ پاک نے انہاں دی پکڑ فرما لی ہے کسے گناہ دی وجہ تو اللہ پاک انہاں نو عذاب دے رہے ہیں. کہ میرے صحابہ سعد بن معاذ کے لیے دعا کرو ثابت قدمی کی یہ قبر پر دعا کرنے والی حدیث یہ حدیث ہے کہ میرے صحابہ سعد بن معاذ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. جنازہ کس نے پڑھایا نبی پاک نے. پڑھنے والے کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. میت کو اٹھا کے لے جانے والے کون اللہ کے 70,000 فرشتے. اللہ نے پکڑ کر دی یہ اس رب کی مرضی. صحابی رسول ہو لے جانے والے فرشتے ہو جنازہ پڑھانے والے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو پیچھے صفوں کے اندر کھڑے ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو اور جنازہ بھی صحابی رسول تو اللہ وہاں پر پکڑ کر لے بتاؤ آپ تو اور میرا کیا حال ہوگا. ہزاروں نمازیں ہزاروں روزے زکاتیں فطرانے ہم کھا گئے بہنوں کے حق ہم کھا گئے کسی کا حق ہم نے نہیں دیا بیٹیوں کے حق ہم کھا گئے ظلم لوگوں پر ہم نے کیا بتاؤ ہمارا کیا حال ہو. میرے بھائیو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ پر یقین کر لو یہ پیغمبر کا فرمان ہے یہ
حدیث ہے، یہ امام کائنات کا فرمان ہے، میری بات نہیں، میرے مولوی کی بات نہیں، میرے کسی مفتی کی بات نہیں، میرے باپ دادا کی بات نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ یقین کرو اس پر، اپنے اعمال پر غور کرو، میں اپنے اعمال پر غور کروں، کتنی غلطیاں کتنی خطائیں ہم سے ہزار ہو جاتی ہیں۔ رب نے اگر پوچھ لیا پکڑ لیا کیا جواب دے؟ اس لیے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ جس سے پوچھ لیا گیا اس سے کوئی جواب نہیں بن سکے گا، اس سے کوئی جواب نہیں بن سکے گا۔ پر صحابہ نے یہاں پر یہ بھی سوال نہیں کیا، اللہ کے نبی جنازہ آپ نے پڑھایا، صحابی رسول ہے، 70,000 فرشتے آتے ہیں کندھا دینے کے لیے، پھر عذاب، پھر کیوں عذاب؟ نہیں سوال کیا، قبر کا عذاب حق تھا، پیغمبر کا فرمان تھا، صحابہ نے کبھی آج تک یہ سوال نہیں کیا، آج ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوال کرنے کے لیے۔ اپنے ایمانوں پر غور کیجئے، اپنے اعمال کو درست کیجئے۔